بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مختلف جگہوں میں ایک صاحب آتے ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن جعفر المعروف بے غندر و غندر، شور مچانے والے، ان کو میں کہتا ہوں شور مچانے والے، جیسے محمد ابن علی شوکانی کو میں کانٹے والے کہتا ہوں، نیل الاوطار کے مصنف کو کانٹے والے کہتا ہوں، تو محمد ابن جعفر المعروف بے غندر و غندر، شور مچانے والے، ابن جریج نے خطاب دیا تھا، اور خطاب دینے کی وجہ یہ ہوئی کہ ابن جریج اور محمد ابن جعفر دونوں پڑھ رہے تھے، ابن جریج سینئر تھے دور حدیث میں، اور محمد ابن جعفر عربی اول میں پڑھ رہے تھے، دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے، اتفاق سے استاد محترم کا انتقال ہو گیا اور ابن جریج محدث ہو گئے، مدرس ہو گئے، محمد ابن جعفر کا بھی گھنٹہ لگ گیا ان کے درجے میں، تو محمد ابن جعفر کو اچھا نہیں لگا، یہ تو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا، یہ مجھ کو پڑھانے لگا، پہلے بے تکلفی تھی، تم کہنا پڑتا تھا، اب آپ کہنا پڑ رہا، تو مطالعہ کر کے جاتے تھے اور اعتراض کرتے تھے، تو ایک دن چڑ کر کے ابن جریج نے کہا یا غندر اسکت، یہ شور مچانے والے چپ ہو جا، ان کا نام ہی پڑ گیا غندر و غندر، شور مچانے والے۔ تو یہ ابو عاصم ضحاک ابن مخلد النبیل کو بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت شعبہ ابن حجاج ابن ورد الاتکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شعبہ ابن حجاج ابن ورد الاتکی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی وجہ سے وہ درجے میں طلبہ سے خفا ہو گئے، اور خفا ہو کر کے انہوں نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو نہیں پڑھاؤں گا، خدا کی قسم میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب لڑکوں نے منایا تو کہا کہ بھائی میں کیسے پڑھاؤں، میں تو قسم کھا گیا، اور قسم کے کفارے میں پہلے نمبر پر غلام آزاد کرنا ہے، اب میرے پاس غلام آزاد کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں گئے، کہنے لگے کہ بڑی تمنا ہے اس جماعت میں جانے کی، لیکن سواری کا نظم نہیں ہے، حضرت سواری کا انتظام فرما دیے۔ آپ نے فرمایا کہ سواری نہیں ہے، اور خدا کی قسم میں سواری نہیں لوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سواری کا نظم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت ابو موسیٰ اشعری المعروف بے عبداللہ ابن قیس اشعری کو بلوایا اور سب کو سواری عطا فرمائی، لے کر کے مہمان خانے میں پہنچے تو کہنے لگے کہ حضرت نے تو قسم کھا لی تھی، حضرت شاید قسم بھول گئے، اور حضرت کی نسیان کی حالت میں جو چیز ملی ہو تو اس میں برکت نہیں ہوگی، چل کر کے ہم حضرت کو قسم یاد دلا دیں۔ تو یہ حضرات گئے، کہنے لگے حضرت آپ نے تو قسم کھا لی تھی، پھر بھی آپ نے دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو میری قسم ٹوٹی نہیں، اس لیے کہا کہ میں نہیں دوں گا، یہ میں نے نہیں دیا، یہ اللہ نے نظم کیا، میرے پاس تھا ہی نہیں، میں نے نظم نہیں کیا، اللہ نے نظم کیا۔ دوسری بات اصولی فرمائی، مسئلے کے طور پر بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لوں، یا کوئی بھی آدمی برے کام کو کرنے کی قسم کھا لے، اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے یا برے کام کو کرنے کی قسم کھا لے، تو ایسی قسم پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اصرار کرنا، ڈٹے رہنا جائز نہیں، بلکہ قسم جو ہے توڑ کر کے کفارہ دے دینا چاہیے۔ تو حضرت شعبہ نے کہا کہ میں قسم کیسے توڑوں،
مجبوری ہے. تو ابو عاصم ضحاک ابن مخلد النبیل نے کہا کہ حضرت میرا پسندیدہ قیمتی ایک غلام ہے، آپ ہم کو حدیث پڑھائیے، سبق پڑھائیے، آپ کی قسم کے کفارے میں اپنا قیمتی غلام میں آزاد کر دیتا ہوں. تو حضرت شعبہ نے ان کو خطاب دیا کہ تم انت نبیل بہت، انت زیرک بہت. اس وقت سے ان کا یہ خطاب پڑ گیا. تو یہ حضرت ابو عاصم ضحاک ابن مخلد النبیل و زیرک جو ہیں، یہ امام بخاری کے 53 روایتوں میں براہ راست استاد ہیں. 53 روایتیں ڈائریکٹ نقل کی ہیں. اب 15 روایت میں وہ دادا استاد بن جاتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی آدمی سے واسطے سے پڑھتا ہے، اب بعد میں براہ راست پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے اساتذہ مجھے معلوم ہے کہ وہ جو ہے استاد بھی ہیں، دادا استاد بھی ہیں. تو حضرت ابو عاصم ضحاک ابن مخلد النبیل یہ بھی امام ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں. اب 22 ثلاثی روایت میں 6 روایت ان کے حوالے سے منقول ہے. اور امام بخاری ابو عاصم ضحاک ابن مخلد النبیل سے کیوں نہیں پڑھ پائیں گے؟ وہ تو 213 ہجری میں دنیا سے گئے. مصنف عبد الرزاق کے مصنف حضرت عبد الرزاق 211 میں دنیا سے گئے ہیں. امام بخاری ان سے بھی پڑھ سکتے تھے، بلکہ پڑھنے کی کوشش کی، مقدر نہیں تھا، نہیں پڑھ پائے، لیکن پڑھ سکتے تھے. تو 11 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 18. 3 روایتیں حضرت محمد ابن عبداللہ سے منقول ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے براہ راست تلمیذ نہیں ہیں بلکہ پوتا تلمیذ ہیں، شاگرد کے شاگرد ہیں. تو 22 میں سے 20 روایتیں حنفی شیوخ کے حوالے سے منقول ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مخالف نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے قصے ہیں. ایک بار بات آئی کہ فلاں کے پاس گفٹ کی کتنی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس گفٹ سے متعلق سندوں کے اختلاف کے ساتھ 500 روایت ہے. بعض ذہانت کے ایسے قصے ہیں، جو قصے ایسے ہیں کہ ہم جیسے لوگ تو شاید شبہ بھی کرنے لگے. ایسے قصے سچے قصے ہیں. اور وہ قصہ تو بہت مشہور ہے جو بغداد والا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب بغداد پہنچنا تھا تو وہاں کے لوگوں نے، محدثین نے امتحان کا پلان بنایا. 10 محدثین کی مل کر کے ایک کمیٹی بنی اور ہر محدث کو 10 حدیث دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہر محدث اپنی حدیثوں کو سند بدل دے. اب بدل کر کے حضرت سے امتحان لے گا. امام بخاری جب پہنچے 10 ترتیب سے بیٹھ گئے. ایک نے اپنی بدلی ہوئی پہلی حدیث پوچھی سند بدل کر کے. امام بخاری نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں پہچانتا. دوسری پوچھی، تیسری پوچھی، اسی طرح اس نے اپنے پوری 10 کی 10 پوچھ لی. ہر ایک کے جواب میں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اور 10 نے اپنی 10 حدیث پوچھ لی. ہر ایک کے جواب میں ایک ہی جملہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. وہاں پر بعض لوگ عقیدت مند بھی بیٹھے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سمجھ گئے ہیں، ابھی کچھ بولیں گے. اب بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن کو عقیدت نہیں تھی، انہوں نے کہا لا ادری، رٹ کے آئے، کچھ اور جانتے ہی نہیں. جب 10 نے اپنے 10 حدیثوں کا سوال کر لیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا
کہ تم نے پہلی حدیث بدلی ہوئی سند کے ساتھ اس طرح پوچھی تھی، وہ غلط ہے، صحیح یہ ہے۔ دوسری حدیث اس طرح پوچھی تھی، وہ غلط ہے، صحیح یہ ہے۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی مجلس میں تبدیل شدہ جو حدیث سنی تھی اس حدیث کو بھی انہوں نے سنا دیا، اور دوسری اس سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اسی ترتیب سے سنا ہے جس ترتیب سے پوچھا تھا۔ یہ اعلیٰ درجے کی ذہانت کی بات ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی انہوں نے دیانت اور احتیاط ایسا انجام دیا ہے کہ مشہور و معروف ان کا ایک قصہ ہے کہ امام بخاری ایک بار سمندری یا دریائی سفر میں جا رہے تھے، ایک آدمی سے بے تکلفی ہو گئی۔ امام بخاری نے ایک بات بتا دی کہ میری اٹیچی میں 1000 اشرفی ہے۔ 1000 اشرفی کا مطلب سمجھ لیجئے کہ تقریباً ایک اشرفی تقریباً 33 گرام چاندی کے برابر۔ ایک حساب بتا رہا ہوں، موٹا حساب، ایک اشرفی برابر 33 گرام چاندی کے اعتبار سے، 1 گرام 70 روپے کے، تو 70 کو 33 میں ضرب دیجئے، جو حاصل آئے اس کو 1000 میں ضرب دیجئے، کتنے پیسے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو بتا دیا کہ 1000 اشرفی لفافے میں رکھ کر اٹیچی میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب دریائی سفر شروع ہوا تو اس آدمی نے ایک ڈرامہ کیا، ہنگامہ شروع کیا کہ میری اٹیچی یا میری جیب سے 1000 اشرفی چوری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی جس نے چرائے ہوں گے وہ اس وقت موجود ہے، اس کے سامان میں موجود ہوگا، تو اس کا حل یہ ہے کہ سب کے سامان کی تلاشی لی جائے، یقیناً چور پکڑا جائے۔ اب فیصلے کے مطابق جتنے لوگ بھی جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک کے سامان کی تلاشی لی گئی، کسی کی اٹیچی سے اور جیب سے اور کہیں سے بھی 1000 اشرفی کا لفافہ نہیں ملا۔ امام بخاری کی بھی تلاشی ہوئی، وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ اب اس آدمی کو شرمندگی ہوئی، لوگوں نے فضیحت کیا کہ تم نے غلط بیانی کی تھی۔ اب وہ شرمندہ ہو گیا۔ جب دریائی سفر ختم ہوا اور اس کو تنہائی ملی تو امام بخاری سے پوچھا کہ حضرت آپ نے غلط بولا تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ 1000 اشرفی موجود ہے۔ تو حضرت نے جو جواب دیا فرمایا کہ بھائی دیکھو اس وقت موجود تھا جب تم یہ کر رہے تھے، شور کر رہے تھے۔ اگر میری اٹیچی میں 1000 اشرفی مل گئے ہوتے تو جہاز میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ سمجھ سکتے تھے کہ میں چور ہوں، یقیناً میں اس امتحان میں پاس ہو جاتا، طے ہو جاتا کہ وہ اشرفی میری ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں بدگمانی ہو سکتی تھی کہ شاید وہ اشرفی تمہاری میں نے چرائی ہے۔ اس بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے لوگوں کی نظریں بچا کر دریا میں ڈال دیا اس لفافے۔ یہ احتیاط کی زندگی۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے ایک بار بیان دیا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں 1 پیسے کے بارے میں یعنی شبہ بھی نہیں ہے کہ وہ مال مشتبہ بھی ہے، حرام ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اور ایک بات یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ علم، یہ شریعت، یہ دین ہم کو 3 اسباب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمانے میں لوگوں کا حیرت انگیز حافظہ دیا تھا۔ بخاری شریف میں ایک حافظے کی عجیب و غریب کہانی لکھی ہوئی ہے
لیکن اس کو آپ حافظے کے علاوہ قیافہ کی بات بھی سمجھ سکتے ہیں. میں مختصراً اس کو بتا دوں. ایک صحابی ہیں حضرت واشی، جن کے بارے میں ہے کہ کفر کے زمانے میں اسلام مسلمانوں کے سب سے اچھے آدمی، بہت اچھے آدمی، حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا انہوں نے. اور مسلمان بننے کے بعد بدترین کافر مسلمہ الکذاب کو قتل کیا انہوں نے جو حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حمزہ نے بدر کی جنگ میں ایک کافر کو مارا تھا، اور اس کے بھتیجوں نے یہ کہا تھا کہ میرے انکل کے قاتل کو اگر آپ شہید کر دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے. اسی وجہ سے انہوں نے اسی لالچ میں وہ کام کیا تھا. تو حضرت وحشی جب اپنے آقا کے ہاں غلام تھے، اس غلامی کے زمانے میں وہاں ایک بچہ پیدا ہوا. 7ویں دن بچے کو اندر سے باندی لے کر کے آئی. انہوں نے اس کو اٹھایا اور دیہات سے آنے والی مرضیہ اور انا کے حوالے کر دیا، دودھ پلانے والی عورت کے حوالے کر دیا. یہ بچہ بعد میں جوان ہوا اور 35 سال کا ہو گیا. اسی زمانے میں جماعت میں وہ ہند سے چلا گیا. ہند سے ایک شہر ہے، حضرت وحشی وہیں پر کہیں دیہات واد میں رہتے تھے. اس کو خیال ہوا کہ حضرت وحشی سے ملاقات کی جائے. وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ملنے کے لیے گئے. شروع میں انہوں نے بالکل ڈھک رکھا تھا، جیسے کہ کرونا کے دور میں لوگ ڈھکے رہتے ہیں اپنے آپ کو. وہاں جا کر بڑی تفصیل ہے بخاری شریف میں. تو پوچھا کہ اتعرفونی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں، میں پہچانتا نہیں. لیکن آج سے 35 سال پہلے میرے آقا کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، یہ پیر اسی بچے کے پیر ہیں، اور کچھ نہیں جانتا میں، یہ پیر اسی بچے کے پیر ہیں. تو یہ جو دین جو آیا ہے، یہ دین آیا ہے 3 ذریعوں سے. حیرت انگیز حافظے کی مدد سے، اسی طریقے سے لکھنے کے ذریعے سے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دین تعامل اور عمل کے ذریعے سے محفوظ ہوا ہے. حضرات صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، نماز کو دیکھا، زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھا، ہر چیز دیکھا، عمل کیا. اور اسی طرح بعد کے لوگوں نے اسی طرح دیکھ دیکھ کر کے عمل کیا. اس سے بھی یہ دین محفوظ ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حدیث کی اس کتاب میں، جس میں بقول بعض لوگوں کے 9082 روایت ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر جو کتاب آتی ہے، یعنی بڑی سرخی، تو اس سرخی کے ختم پر اور شروع پر بتا دیتے ہیں کہ اس پوری کتاب میں کتنی روایتیں ہیں، کتنی روایتیں خاص اسی باب میں آئی ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جو مکرر ہیں، وہ بتاتے ہیں. تو اس کو گننے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 9082 روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں جتنی روایتیں ہیں، ایک ایک روایت پر میرا عمل ہے. ایک بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا، پچھنا لگوایا، اور حضرت ابو طیبہ سے لگوایا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنت سمجھ کر، حدیث سمجھ کر انہوں نے بھی پچھنا لگوایا، اور اسی کے بقدر پچھنا لگانے والے کو اجرت کے طور پر یا کرانیہ کے طور پر عطا فرمایا. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر زندگی تھی. بخاری شریف جو ہے یعنی بڑی مخدوم کتاب ہے، بڑی مخدوم کتاب ہے، ہر اعتبار سے خدمت ہوئی ہے. ایک بہت مشہور و معروف جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا
کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ترمذی کو، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ترمذی کو جتنا مجھ سے نفع نہیں پہنچا اس سے زیادہ مجھ کو ان سے نفع پہنچا۔ عام طور سے اس کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا، مطلب یہ سمجھا کہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ترمذی کو 10 حدیث سنائی، انہوں نے مجھے 20 حدیث سنا دیا۔ ایسا نہیں ہے، اس جملے کا جو مطلب ہے وہ مطلب دوسرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ترمذی خود ذہین تھے، باصلاحیت تھے، میرے بجائے کسی اور سے پڑھ سکتے تھے اور امام ترمذی بن سکتے تھے، لیکن ان کو پڑھانے کے لیے مجھے محنت کرنا پڑا۔ بچے اگر باصلاحیت ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، تو استاد کو پڑھواتے ہیں۔ تو امام بخاری یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ترمذی جیسے زیرک بچوں کو پڑھانے سے مجھے بہت فائدہ پہنچا، شاید ترمذی کو میری ذات سے اتنا فائدہ نہ پہنچا ہو جتنا کہ مجھے ان سے فائدہ پہنچا۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کسی کے لیے مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتی۔ مشہور ایک جملہ ہے، بہت سنا ہوگا، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس پہنچے اور کہنے لگے یا ایھا الحجر، ارے حجر اسود مجھے معلوم ہے تم پتھر ہو، تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تم نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں ہرگز نہیں چومتا۔ یہ بات حضرت عمر کے تعلق سے مشہور ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بین ہی یہی بات حضرت ابو بکر صدیق سے بھی منقول ہے۔ انہوں نے بھی کہا حجر اسود کے پاس پہنچ کر، مجھے معلوم ہے کہ تم پتھر ہو، تم فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تم کو نہیں چومتا۔ اب بین ہی یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے۔ حضرت نے فرمایا وہاں پر پہنچ کر، مجھے معلوم ہے کہ تم پتھر ہو، نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوْلَا أَمَرَنِي رَبِّي، اگر میرے پالنہار نے مجھے حکم نہیں دیا ہوتا تو میں نہیں چومتا تھا۔ ایک صاحب ایسے تھے جو بہت ڈینگ ہانکتے تھے، خواہ مخواہ ڈینگ ہانکتے تھے، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں وہاں گیا، گئے بغیر خواب میں گئے ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مکے گئے؟ کہاں میں گیا؟ کہا کہ وہاں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، حضرت مولانا حجر اسود صاحب، ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں ملاقات ہوئی، انہوں نے تو میری بڑی شاندار دعوت کی تھی، مجھے جدہ پہنچانے آئے تھے، وغیرہ وغیرہ انہوں نے شروع کر دیا۔ کہا کہ تمہیں کیا پتا بھائی وہ پتھر ہے وہ؟ تو کہنے لگے، اس پر بھی شرمندہ نہیں ہوا، وہ بے شرمی سے کہنے لگا اس زمانے میں تو تھے وہ آدمی، ہو گئے ہوں گے حجر، کیا تو کیا خبر، اس زمانے میں وہ آدمی تھے، اب پتھر ہو گئے تو کیا کرتے۔ اب یہ کہ حجر اسود کی بات آئی تو اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے جب جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی وہ جنت سے آیا ہوا ہے اور حجر اسود بھی جنت سے آیا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، انسانوں کے گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ اس پر مستشرقین کئی اعتراض کرتے ہیں، جیسے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر گناہگاروں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا تو نیکوں کی نیکی نے اس کو دوبارہ سفید کیوں نہیں کر دیا؟ حالانکہ نہایت بچکانہ بات ہے۔ اگر سفید کپڑے آپ پہنے ہوں، گندے ہاتھ سے کوئی چھو دے تو گندا ہو جائے گا، لیکن کوئی صاف ہاتھ سے چھوئے گا تو دوبارہ صاف نہیں ہو پائے گا۔
یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی زمانے میں وہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، تو اس کا حجر اسود کیوں نام پڑ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کالا ہوا تبھی وہ نام بدلا، پہلے حجر ابیض رہا ہوگا۔ اس پر یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی سفید تھا، یہ حدیث میں کیسے لکھا ہوا؟ تو سوال یہ ہے کہ تاریخ کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ تاریخ کی شروعات سے پہلے وہ سفید تھا۔ لیکن سب سے سچی بات یہ ہے کہ حجر اسود جو اس وقت ہے وہ 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں ہے، جو ایک بڑے پتھر میں جڑ دیا گیا ہے۔ 7 چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جو حجر اسود ٹوٹ کر کے 7 ٹکڑوں میں ہو گیا ہے، جو ایک بڑے پتھر میں جڑ دیا گیا ہے۔ جب اس کو چومنا ہے تو وہ جو خود معلوم ہوگا، اگر آپ نے نیٹ پر دیکھا ہوگا تو اس کو چومنا مطلوب ہے۔ یہ تو باہر کا پتھر ہے جس میں وہ جڑ دیا گیا ہے۔ تو جس وقت وہ جڑا گیا تھا اس وقت کے مشاہدین کا بیان ریکارڈ ہے کہ حجر اسود کا اوپری حصہ ہی سیاہ ہے، نچلے والا جو حصہ ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہے۔ اور گناہوں سے مراد یعنی عام گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی غلطی ہے کہ چھونے میں بے احتیاطی، یا اور بھی اس طرح کی کچھ باتیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک چیز مشہور ہوتی ہے کسی کے بارے میں، جیسے کہ امام بخاری کا یہ جملہ امام ترمذی کے بارے میں مشہور ہے، لیکن بین ہی یہی جملہ امام بخاری کے تعلق سے حضرت علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابن نجی المدینی نے بھی امام بخاری کے تعلق سے کہا، بین یہی جملہ کہ بخاری کو جتنا مجھ سے فائدہ پہنچا اس سے زیادہ مجھ کو بخاری سے فائدہ پہنچا۔ اور جو بات علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابن نجی المدینی نے امام بخاری کے تعلق سے فرمائی، بین ہی یہی بات ان کے استاد محترم حضرت سفیان جونیئر نے ان کے تعلق سے کہا۔ پہچاننے کے لیے ہم کہتے ہیں سفیان دو بہت مشہور ہیں، ایک سفیان جونیئر، ایک سفیان سینئر۔ سفیان سینئر کون ہے؟ وہی سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری، جو 97 ہجری میں پیدا ہو کر نہیں مانے 161 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اور دوسرے ہیں سفیان جونیئر، جو یہاں پر اس روایت میں آ رہے ہیں، بلکہ انما الاعمال بالنیات کی روایتوں میں امام بخاری کے دادا استاد کی جگہ پر سفیان سینئر بھی ہیں، سفیان جونیئر بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، حماد ابن زید ابن درہم بھی ہیں، اور حضرت لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن المصری بھی ہیں۔ تو سفیان جونیئر کون ہے؟ یہ جو ہے 107 ہجری میں پیدا ہوئے، 91 سال تک جیتے رہے، 198 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ یہ آگے پیچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ کون ہے، یہاں سفیان جونیئر ہے، یہ سفیان سینئر ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ اصول نہیں ہے، لیکن حدیث پڑھتے پڑھاتے ذوق بن جاتا ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کن کا کن کے ساتھ اختصاص ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے، چونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے اوپر کی بات بتانی ہے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ باب کو کئی طرح سے پڑھا گیا، باب بھی، بابو بھی، بابن بھی، تینوں کے محل معلوم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے شروع کیا، الحمدللہ سے نہیں شروع کیا، اس پر بھی لمبی چوڑی تقریر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ سے شروع ہیں، جتنی تحریریں نہیں ہیں
وہ جو بسم اللہ سے تحریر ہے. اور یہ کہ بدون کے بارے میں معلوم ہے کہ بدو بھی بعض لوگوں نے پڑھا ظہور کے معنی میں، اور زیادہ تر لوگوں نے پڑھا ہے بدون کے معنی میں، ابتدا کے معنی میں، آغاز کے معنی میں. بلکہ امام بخاری نے اس طرح کا عنوان کو بہت قائم کیا ہے، بدء الخلق، مخلوق کی پیدائش کیوں کر ہوئی، بدء الحیض، حیض کی شروعات کیوں کر ہوئی. بے شمار عنوان قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیف نزل الوحی کا عنوان بھی قائم کیا. وہاں اصل بات بتائیں گے، وحی کے لغوی معنی، وحی کے اصطلاحی معنی، وحی آنے کی شکلیں، وہ سب شکلیں آپ کو معلوم ہوں گی. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآنی آیتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 6666. حضرت جبریل بمعنی عبداللہ نام کے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 بار آئے ہیں. 24,000 بار آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بھئی اگر ہر بار میں ایک آیت لے کے آتے تو 24,000 آیت ہو جاتی نا. ویسے یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ قرآن کی جو وحی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ الہام کے ذریعے سے، منام کے ذریعے سے، من ورائے حجاب خطاب کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ سے نہیں ہوئی. بالعموم حضرت جبریل حضرت دحیہ الکلبی کی شکل میں آتے تھے، اور اسی شکل میں وہ اللہ رب العزت کا کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کے لیے تیقن بہت ضروری تھا، قرآنی آیتوں کے لیے. اس لیے وحی کی یہ شکل جو ہے اس کے لیے زیادہ مخصوص رکھی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام بخاری نے خود عنوان قائم کیا ہے، کیف نزل الوحی، کیف نزل الوحی. اور اسی طریقے سے خود نیت کا باب الگ قائم کیا ہے. نیت کے بارے میں کتاب الایمان کے اخیر میں انشاءاللہ آپ عنوان پڑھیں گے، سرخی پڑھیں گے کہ عمل کے لیے نیت درکار ہے، ضروری ہے. وہ پڑھیں گے، وہاں پر معلوم ہوگا کہ تھوڑا سا کچھ جگہوں پر اعتراض ہے، اختلاف ہے. جیسے کہ وضو کے بارے میں ہے کہ بدون نیت وضو کر لے تو اسی صورت میں امام ابو حنیفہ کے نماز ہو جائے گی، امام شافعی کے نماز نہیں ہوگی. لیکن وضو کا جو ثواب ہے وہ نیت کے بعد ہی ملے گا. یہ تھوڑا سا اختلاف ہے. اس طرح کی حدیثوں میں یہ ہے کہ ایک عمل میں نیت کے متعدد ہونے سے ثواب بھی متعدد ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ طلوع فجر صادق کے بعد صرف 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے، نوافل بند. امام مالک کے بارے میں سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی تہجد کا عادی ہو اور تہجد نہیں پڑھ پایا تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ طلوع فجر صادق کے بعد نفل پڑھ لے. لیکن عام علماء کرام منع کرتے ہیں. لیکن ہم تحیت المسجد کے عادی ہیں، تحیت الوضو کے عادی ہیں. تو اسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو اسی صورت میں یہ کریں گے کہ گھر میں وضو کر لیں، اور وضو کر لینے کے بعد 2 رکعت سنت گھر میں پڑھیں. 2 رکعت سنت میں نیت 2 رکعت سنت کی بھی کر لیں اور تحیت الوضو کی بھی نیت کر لیں. 2 رکعت پڑھیں گے لیکن 4 کا ثواب ملے گا. مسجد میں جب آئیں، فرض میں شامل ہوں تو اسی صورت میں اس میں نیت کر لیں 2 رکعت فرض کی بھی اور تحیت المسجد کی. 2 پڑھیں گے 4 کا ثواب ملے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ فرض میں نفل کا تداخل نیت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے.
لیکن فرض میں فرض کا تداخل نہیں ہو سکتا. اگر یہ تداخل کا علم ہو جائے یعنی صحیح ہو جائے اور طلبہ کو معلوم ہو جائے تو طلبہ مہینے میں ایک بار فجر کی نماز پڑھائیں گے اور کہیں گے کہ ایک مہینے میں جو نماز چھوٹی ہے سب کی نیت کر رہے ہیں. نہیں، میری معلومات میں شریعت اسلامی میں فرض میں تداخل کی بعض علماء کے ہاں حج کے ایک مسئلے میں، حج کی ایک شکل میں، یعنی جس کو کہتے ہیں قران، ایک حج کی قسم ہوتی ہے قران، جس میں آفاقی میقات سے اور حج عمرہ دونوں کا احرام باندھ کے جاتا ہے. تو اسی صورت میں امام شافعی کے ہاں، امام مالک کے ہاں، امام احمد بن حنبل کے ہاں عمرہ اور حج دونوں کا طواف، عمرہ اور حج دونوں کی صحیح ایک دوسرے میں متداخل ہو جاتی ہے اور ایک ہی نیت سے دونوں کا طواف زیارہ اور طواف عمرہ دونوں چل جائے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی اصول پر قائم ہے، کہا نہیں، بالکل نہیں، ایک فرض میں دوسرے فرض کا تداخل نہیں ہوگا. تو بہرحال میں یار یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ امام بخاری نے ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے لیے الگ باب قائم کیا ہے. یہاں پر جو بات امام بخاری بتانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی عمل کے عند اللہ مقبول ہونے کی دو بنیادی شرط ہے. پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ وحی سے مستفاد ہو، وحی سے مستفاد عمل ہو، وحی سے ثابت شدہ عمل ہو، اور دوسری یہ ہے کہ صحیح جذبے اور صحیح نیت کے ساتھ ہو، تب جا کر کے وہ عمل عند اللہ مقبول ہو. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت نقل کی ہے، اس پر بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی بات کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیوں لیا، حضرت آدم کا نام کیوں نہیں لیا، حضرت شیس کا نام کیوں نہیں لیا، حضرت ادریس کا نام کیوں لیا. تو یہ سب وجوہات پڑھ چکے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ امام بخاری کے استاد ہیں حضرت حمیدی. میں نے جیسا کہ کہا کہ بخاری شریف بڑی مخدوم کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ ہیں 1080 ہیں. امام بخاری کے اساتذہ کی جن لوگوں نے فہرست مرتب کی ہے تو کسی نے 289 لکھا، کسی نے 296 لکھا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 321 اساتذہ سے امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیثیں درج کی. 1080 میں سے 321 اس میں سب سے زیادہ روایت حضرت مسدد سے ہیں، حضرت مسدد سے، جن کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا کہ مسدد کا اسم ہی مسدد اپنے نام کی طرح صحیح حدیث بیان کرنے والے. حضرت مسدد کے خاندان میں اسی طرح کا نام ہوتا تھا، مسدد، مسرحد، متربل، مرعبل، مغربل، ارندل، غرندل، سرندل، اسی طرح کا نام ہوتا تھا. پورے خاندان میں سلسلہ نسب ایسے ہی ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا پورا سلسلہ نسب لکھ کر کے تعویذ بنانے سے بخار کے مریض کو بہت نفع پہنچتا ہے، یا بچھو نے ڈنک مار دیا تو اس میں بھی وہ نفع بخش تعویذ بنتا ہے. جیسے مشہور ہے کہ مدینے کے 7 فقہا کا نام لکھ کر تعویذ بنانے سے اگر گیہوں میں رکھ دیا جائے تو گھن نہیں لگتا. سات کے ناموں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ایک نام میں اختلاف ہے. تو میں نے ایک بار گیہوں خریدا اور میں نے 7 بلکہ مزید 2 آدمی جو اختلاف کے ساتھ ہیں ان کا بھی نام شامل کر کے تعویذ بنا کے گیہوں کی بوری میں رکھ دیا، لیکن پھر بھی گھن لگ گیا.
اب مجھے بڑی حیرت ہوئی. اس کے بعد میرے ذہن میں بات آئی کہ کلمات کی حیثیت ایسی ہے جیسے گولی کی. یہ الفاظ اور کلمات جو ہوتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ گولی کی، کارتوس کی. اور یہ عمل اور کلمہ بولتا کون ہے، لکھتا کون ہے؟ کاتب کی حیثیت ایسی ہے جیسے بندوق کی. اگر کوئی آدمی دیکھے کہ بندوق تو ذریعہ ہے، اصل لگتی ہے کس سے؟ کارتوس سے لگتی ہے چوٹ، تو بندوق نہ خریدے، کہے کہ وہ بڑی مہنگی ہے، لاؤ ہم کارتوس خالی خرید لیں، اور کارتوس کو لے کے ڈنڈے سے ہاتھ سے مارے تو کیا لگے گا؟ کچھ اثر ہوگا. تو اسی طرح میرے خیال میں ان کلمات کی تاثیر سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے اپنی عمل اور اپنے کردار کو بلند کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ان کلمات کا اثر پیدا ہو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تعریف کی حضرت مسدد کی، اور سب سے زیادہ مرویات انہی سے منقول ہیں. 391 روایتیں ان سے منقول ہیں. نمبر 2 پر حضرت عبداللہ ابن یوسف تنیسی دمشقی شامی سے منقول ہیں. نمبر 3 پر حضرت قتیبہ ابن سعید ابن جمیل ابن طریف ابو رجاء البغلانی استغفی افغانستان کے رہنے والے، ان سے 314 روایت منقول ہے. اور چوتھے نمبر پر حضرت علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابن نجی المدینی سے منقول ہے. نمبر 4 پر ان سے منقول ہے. تو یہ جو حضرت حمیدی ہیں، یہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 2 صحابی سے نسبت ان کو حاصل ہے. ان کی کنیت حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر ابو بکر ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر ہے. حمیدی نام کے 2 محدث رہے ہیں، ایک کتاب الجمع والے وہ الگ ہیں، یہ دوسرے ہیں. امام بخاری نے حضرت حمیدی سے 77 روایتیں بیان کی. یوں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو 7 جگہ بیان کیا، کہیں حضرت قتیبہ کے حوالے سے، کہیں عبداللہ ابن مسلمہ کے حوالے سے، کہیں عبداللہ ابن یوسف تنیسی کے حوالے سے. لیکن یہاں پر حمیدی کے حوالے سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کا آغاز و شروعات مکے سے ہوا. اس لیے جو حمیدی کیا ہیں؟ قریشی ہیں. حمیدی کیا ہیں؟ مکی ہیں. یہ جو ہے یعنی امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک بات چھیڑی ہے کہ حدیث پڑھنے کی کوئی عمر ہے یا نہیں. ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ تصودوا تعلموا، یعنی آپ پڑھ لو، لکھ لو، علم حاصل کر لو قائد و سیادت ملنے سے پہلے. بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کا ترجمہ کیا کہ کالی کالی داڑھی آنے سے پہلے. لیکن پھر امام بخاری نے جملہ بڑھایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی عمر میں علم نہ حاصل کیا جائے، اس کے بعد بھی علم حاصل کیا جائے. اور پھر لکھا ہے کہ حضرات صحابہ میں یعنی بہت سارے ایسے لوگ رہے جنہوں نے بڑی عمر میں بھی علم حاصل کیا، بڑی عمر میں بھی علم حاصل کیا. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم عمر میں، یعنی کس عمر میں آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی مضمون کیا ہے اس پر، یعنی یہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی مثلا کہتا ہے کہ میں 5 سال کی عمر کا تھا، ہمارے علاقے کے مدرسے میں ختم بخاری کا جلسہ تھا، اس میں ایک محدث آئے تھے اور انہوں نے جو ہے آخری حدیث کلمتان والی پڑھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ احمد ابن اشکاب پیتل کے برتن بیچ کر اسی کا کاروبار کرنے والے، انہوں نے کہا کہ احمد ابن اشکاب سے بخاری میں 3 روایت ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث کلمتان والی امام بخاری نے 3 جگہ بیان کی ہے. ایک جگہ یہاں پر یعنی عمل اور باتوں کے وزن کے باب میں،
اور ایک جگہ دعاؤں کے باب میں، اور ایک جگہ جو قسم کے باب میں، کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں نہیں بولوں گا، اور اس نے کیا ہے یعنی اس وقت کلمتان حبیبتان پڑھ لیا تو قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، یہ بیان کر رہے تھے۔ اور یہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے استاد محمد ابن فضیل ابن غزوان ہیں، جو شیعی ہیں، تھوڑا سا تشیع تھا ان میں، وہ بھی محدث، ان کے ابا بھی محدث۔ ان کے استاد کون ہیں؟ عمارہ ابن قعقاع، جو ان محدثین میں سے جو بھتیجے ہو کر اپنے چچا سے عمر میں بڑے ہیں اور اپنے چچا سے بہت مشہور ہیں، جیسے عمارہ ابن قعقاع کوفہ کے قاضی و چیف جسٹس عبداللہ ابن شبرمہ کے بھتیجے ہیں، لیکن ان سے عمر میں اور علم و فضل میں بہت بڑے۔ اور ان کے استاد کون ہیں؟ ابو زرع ہیں، جو اپنے چچا کے استاد ہیں، جن کے نام میں بہت اختلاف ہے، جو یوسف و حاضر امہ صحابی کے پوتے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں یا تو کبھی کبھی اپنے دادا سے، اور یہاں پر نقل کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ تو جب میں 5 سال کا تھا تو ایک محدث یہ سنا رہے تھے، اور مجھے اس وقت کی یہ بات یاد ہے، تو یہ سمجھ جائیے وہ بنڈل مار رہا ہے، ابھی رات میں یاد کیا ہے اس نے اور صبح نقل کر رہا ہے۔ 5 سال کی مدت میں یہ باتیں یاد نہیں رہ پائیں گی، سمجھ میں نہیں پائے گا۔ ہاں اگر یہ کہے کہ جب میں 5 سال کی عمر کا تھا تو یہاں پر میدان تھا، اور 5 سال کی عمر میں یہ بننا شروع ہوا، بن کے عمارت بن گئی، اتنی بات تو یاد رہ سکتی، لیکن اتنے خطرناک علمی موضوعات والی باتیں یاد نہیں رہی۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت حمیدی یہ ہیں جن سے 77 روایت ہے، اور یہاں پر سفیان سینئر نہیں بلکہ جونیئر ہیں، اور ان سے نقل ہے یحییٰ ابن سعید ابن قیس الانصاری سے۔ یہ یحییٰ ابن سعید نام کے 2 بڑے محدث ہوئے، ایک تلمیذ ایک شاگرد استاد۔ یحییٰ ابن سعید ابن فروخ القطان، روئی بیچنے والے، وہ تلمیذ ہیں، اور یہ کون ہے؟ یحییٰ ابن سعید ابن قیس الانصاری ہیں، اور ان کے استاد ہیں محمد ابن ابراہیم التیمی۔ اس پر بڑی بحث ہے کہ یہ بخاری کی جو حدیثیں ہیں وہ یعنی عزیز جملہ روایتیں ہیں یا کچھ غریب بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے شرح نخبہ میں پڑھا ہوگا کہ بخاری کی پہلی حدیث اور بخاری کی آخری حدیث، یہ دونوں کے دونوں محدثین کی اصطلاح میں غریب ہیں۔ یحییٰ ابن سعید تک تو یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تعدد نہیں ہے، لیکن یحییٰ ابن سعید کے تلامذہ میں یعنی ان سے نقل کرنے میں بعض لوگ کہتے ہیں 200 لوگ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 250 لوگ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 300 لوگ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 1000 لوگ ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مجھے تو بہت سارا گپ معلوم ہوتا ہے، میں نے تو بہت تحقیق کی، بمشکل تمام یحییٰ ابن سعید ابن قیس سے نقل کرنے والے 100 ملے، اس سے زیادہ نہیں ملے۔ اور اس سے نقل کرتے ہیں حضرت محمد ابن ابراہیم التیمی سے، اور ان سے نقل ہے یعنی اس میں اتفاق سے 3 تابعی ہیں۔ علقمہ ابن وقاص لیثی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عبد الملک جو خلیفہ تھا، جو عبد الملک جو ہے اختلاف کے ساتھ 9 سال کے لیے خلیفہ رہا، یعنی 64 سے لے کر 73 تک اختلاف کے ساتھ، شعر کے ساتھ رہا۔ یعنی عبداللہ ابن زبیر کی خلافت مکہ مدینے میں تھی، اور عبد الملک کی خلافت کہاں تھی؟ مروان، اور عبد الملک کی خلافت جو ہے وہاں پر تھی۔ مروان اس کا باپ جو ہے 4-5 مہینہ خلیفہ رہا، اس کے بعد عبد الملک ہو گیا، شام کے علاقے میں تھی۔ اور 73 میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے بعد 86 تک زندہ رہا۔ تو اسی زمانے میں علقمہ ابن وقاص لیثی کا کسی وقت انتقال ہوا۔ یہ نقل کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب سے، انہوں نے ممبر پر سنایا۔ اس پر بھی بڑی بحث ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روایت کو ممبر پر سنایا یعنی نجی مجلس میں سنایا۔ اس میں یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کی صحت یا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ ثواب تو خیر نیت کے بغیر ملنے والا نہیں، لیکن اکثر سے اکثر مسئلوں میں عمل کی درستگی کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔
آپ جانتے ہیں روزے کے تعلق سے پڑھا ہوگا کہ رمضان کا روزہ اور نفل روزہ، رمضان کے مہینے کا روزہ اور نفل روزہ، اس کی نیت نصف نہار شرعی سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ زوال نہیں میں کہہ رہا ہوں، نصف نہار شرعی، رمضان کے مہینے کا روزہ رمضان میں رکھیں گے تب، اور نفل روزہ۔ اور بقیہ روزوں کے لیے نیت کب کرنا ہے؟ طلوع فجر صادق سے پہلے تک نیت کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ نیت ضروری ہے، عمل کی صحت کے لیے نیت ضروری ہے، اور ہر آدمی کو نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ اور امام بخاری نے اختصار کر دیا، اس پر بھی شرح نخبہ میں بھی بحث ہے کہ کیا حدیث میں اختصار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بلکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بخاری شریف میں معلقات بہت ہیں، تعلیقات بہت ہیں، 159 بھی ہے اور 1341 بھی ہے۔ معلقات دو طرح کی ہیں، بعض معلقات و تعلیقات ایسی ہیں کہ امام بخاری کی شرطوں کے مطابق روایت نہیں تھی، تو امام بخاری نے بغیر سند کے بیان کیا۔ اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ امام بخاری ایک جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے تھے تو دوبارہ سند نہیں نقل کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اختصار بھی کرتے ہیں۔ یہ حمیدی کے حوالے سے جو انہوں نے نقل کیا ہے، امام بخاری کو معلوم ہے کہ حمیدی سے بھی پوری روایت منقول ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو امام بخاری نے اس جملے کو حذف کر دیا، اس لیے کہ یعنی اچھی نیت سے پہلے ضروری ہے کیا؟ بری نیت سے پرہیز کیا جائے۔ اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے، کیوں ہجرت کرتا ہے؟ اس لیے کہ میری کینٹین کا کاروبار تھا اور اس میں بھینس کا گوشت بکتا تھا، اب یہاں سے مسلمان چلے گئے، اب کوئی آدمی جو ہے مسلمان آ ہی نہیں رہا، ہوٹل چل ہی نہیں رہا، تو اب ہم نے جو ہے اس علاقے میں جو مسلمانوں کا علاقہ ہے وہاں اس لیے گئے کینٹین چلانے کے لیے۔ نیت کیا ہے؟ کینٹین نہیں چل رہی تھی چلنے، تو یہ دنیا کے حصول کے لیے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دعوت کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، تو یہ تو بہت مطلوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اچھا، ایک تیسری چیز یہاں پر لکھی ہے، عورت سے شادی کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ عورت سے شادی، نکاح تو سنت ہے نا، سنت عبادت ہے، تو عورت سے شادی کرنے کے لیے اگر یعنی ہجرت کی جائے تو یہ دنیا کے برابر تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، خاص عورت سے شادی یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس لیے ہجرت کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے سب مسلمان چلے گئے، یہاں نکاح ہو ہی نہیں پائے گا، مسلمان عورتیں چلی گئیں، تو یہ تو جو ہے بالکل جو ہے الی اللہ و رسولی کے درجے میں۔ لیکن کسی متعین عورت سے شادی کے لیے اگر کریں گے تو یہ جو ہے دنیا کے درجے میں۔ ایک بات اور بھی ہے، ایک شکل یہ ہے کہ برائی کے لیے ہجرت کریں۔ جیسے کسی آدمی کا کاروبار کیا ہے؟ مسجد سے جوتا چورانا، مسلمان چلے گئے، مسجد ویران ہو گئی، مساجد ویران ہو گئی، اب وہ جوتا چورانے کے لیے وہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ لیکن اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر عمل کے شروع میں نیت میں گڑبڑی ہو لیکن بعد میں نیت درست ہو جائے تو معتبر ہے۔ حضرت مہاجر ام قیس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ تم مکے واپس جاؤ، نیت اپنی درست کرو اور نیت درست کر کے پھر آؤ، بلکہ اس حدیث کے بعد انہوں نے اپنی نیت درست کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیت کا اعتبار کیا۔ جبکہ سلام کے بارے میں مشہور ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی سلام بے ہنگم انداز سے کر کے آیا، آپ نے کہا ارجع، واپس جاؤ، صحیح طریقے سے پرمیشن لو، سلام کرو، پھر اندر آؤ۔ بہرحال اس حدیث کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے یعنی صحیح نیت کا ہونا، اور ایک ہے غلط نیت کا ہونا، اور ایک ہے نیت ہی کا نہ ہونا۔ صحیح نیت کا ہونا، غلط نیت کا ہونا، اور نیت ہی نہ ہونا۔ بالعموم مسلمانوں کی جو کمزوری، ہم لوگوں کی جو کمزوری ہے، وہ کمزوری بدنیتی کی بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اصل جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیت کا استحضار نہیں کرتے، نیت ہوتی ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا عمل کرتے ہیں اور دنیا کی رسم سمجھ کر بغیر نیت کے استحضار کے، بغیر نیت کے کر لیتے۔ نیت وہ عظیم الشان چیز ہے کہ نیت عبادت کو دنیا بنا دیتی ہے، بدنیتی، اور نیت کا صحیح ہونا بعض مرتبہ دنیا کے کام کو عبادت بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا میسج یہ ہے کہ ہم ہر عمل پر نیت کا استحضار کریں اور سچے جذبے کے ساتھ۔ امام بخاری نے یہاں پر جو ہے اس حدیث کو شروع کر کے، بلکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بدء وحی کے باب میں امام بخاری نے کئی روایت بیان کی، کوئی کہتا ہے 5، کوئی کہتا ہے 6، کوئی کہتا ہے 7۔ یہ گنتیوں کی تعداد میں جو اختلاف ہے نا، کوئی عام طور سے مشہور ہے 7275 روایت بخاری شریف میں ہے، اور میں نے بتایا کہ 9082 ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ گننے میں اختلاف ہے۔ بدء وحی کے باب میں 5 روایت ہے، بدء وحی کے باب میں 6 روایت ہے، بدء وحی کے باب میں 7 روایت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا انما الاعمال بالنیات والی موضوع سے متعلق نہیں ہے، مقدمہ کتاب ہے یا تمہید کے طور پر ہے، اس لیے یہ ختم، بقیہ 5 روایت رہ گئی۔ بعض نے کہا یہ رہے گی، بلکہ بیچ میں حضرت جابر کی ایک روایت آئی ہے جو حضرت عائشہ سے منقول ہے، تو حضرت جابر سے بیچ میں ایک روایت آئی ہوئی ہے، اس کو بعض لوگوں نے گن لیا تو 7 ہو گئی، اب بعض لوگوں نے اس کو نہیں گنا تو 6 ہو گئی۔ تو بہرحال یہ مختصر سی گزارشات تھی جو اس حدیث کے تعلق سے میں نے عرض کیا، اور چونکہ 11:15 بجے بتایا گیا تھا، تھوڑا سا زیادہ وقت ہو گیا، اور میں عام طور سے جو وقت متعین کیا جاتا ہے اس کا پابند رہتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بات کہی کہ دین کی بات کہنے سننے دونوں کے ادب ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بھئی وقت کا لحاظ کیا جائے، اور اس طرح نہ کیا جائے کہ آدمی کے لیے بوجھ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔